مدد نال کیوں وہ مدد کرنا اس واسطے کہ وہ بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ تو مانا ہویا کہ اللہ ساڈے اس کام تو یا اللہ توڑ کرنے دی توفیق نصیب فرما، اس کے اندر تو ہی کیا کر دے، برکتاں رکھ دے۔ یہ اصل مانا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اس سورت کا نام کی وے؟ سورہ اے، چونکہ پہلی آیت کے اندر نام آ گیا۔ سورتاں دے نام اس طرح ہونے نے، یا پہلی آیت کا پہلا لفظ ہونا ہے، یا اس پہلی آیت پہ کوئی لفظ آیا ہونا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی مشہور واقعہ ہونا ہے، کہ اس وجہ تو سورت کا نام رکھ دیتا ہونا ہے۔ اے ہن جس طرح سورہ البقرہ، اور اس بقرہ عربی وچ گائے آکھنے، تے اس وچ ایک گائے دا واقعہ ہے مشہور، تے نہ ہی دس دیتا گیا کہ سورت کا نام کہ سورہ، اس لیے ہن پہلی آیت کے اندر لفظ آیا پیا، اس واسطے اس کا نام ہی رکھ دیتا گیا سورۃ اعلی۔ اب مانا کرو، سبح اسم ربک الاعلی، سبح الادہ دا لفظ ہے، سبح پاکی بیان کر، سبح دا مانا پاکی بیان کر، اسم نام، اے جس طرح بسم دے اندر با الادہ ہے، اسم الادہ ہے، تے اسم دا مانا عربی لفظ اسم ہے، مانا کی وے نام۔ سبح پاکی بیان کر، اسم ربک اپنے رب کے نام کی، اسم نام، ربک اپنے رب، رب ہو گیا کاف اپنا، رب دا مانا کی وے جی پالنے والا، تو پاکی بیان کر ربک اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو سب سے بلند ہے، سبح اسم ربک جو سب سے بلند کون ہے، سب سے بڑا کون ہے، اللہ اکبر، مانا اللہ سب سے بڑا ہے، سارے اس سے چھوٹے ہیں، یعنی اس کے محتاج ہیں۔ اعلیٰ بلند سب سے کون ہے، اللہ۔ نماز پڑھنی ہو، سجدے دے اندر کون سی تسبیحات نے، سبحان ربی الاعلی، تو یہی معنی ہو گیا نا، سبح اسم ربک الاعلی۔ حدیث میں آنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت اللہ نے اے آیتاں اتاریاں نے سبح اسم ربک الاعلی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جرا سجدے دے اندر پڑھیا کرو، اور وہ کلمات نے سبحان ربی الاعلی، مسلمانہ کہے سبحان پاک ہے، ربی میرا، الاعلی جو بہت حکم اللہ نے کیتا ہے کہ رب، اس رب دے نام دی پاکی بیان کرو جو بلند ہے، حکم پورا اسی کر رہے ہیں کس کے اندر، سجدے دے اندر، سبحان ربی الاعلی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف سجدے میں ہی پڑھیا جاوے، ویسے بھی آکھ سکنے ہو، تسبیح پڑھو تو سبحان ربی الاعلی، یا صرف سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس نال بھی کیا ہو رہا ہے، اے اللہ دا حکم پورا ہو رہا ہے کہ اللہ دے نام دی کیا کرو، پاکی بیان کرو۔ ایک جگہ قرآن نے 22ویں سپارے وچ آکھا ہے، سبحوہ بکرۃ و اصیلا، اس اللہ نے پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ تو اس صحیح معنی نہیں ہے کہ صبح کر چھوڑو تو پھر دیہڑی ساری چھوڑ دو، شامی کرو، معنی ہے ہر وقت کرو۔ کیا معنی ہے، ہر وقت اللہ پاک نے پاکی بیان کرنے رہو۔ کیڑا اللہ، جو رب ہے، جو پالنے والا ہے، الاعلی اور بہت ہی بلند ہے۔
آگے الذی خلق فسوا. اب دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں او رب کون ہے؟ الذی خلق فسوا، جس نے بنایا. خلق کا معنی پیدا کیا، بنایا. فسوا پھر برابر کیا، یعنی درست کیا، ٹھیک کیا. بنایا اللہ نے بنایا انسان کو کس نے؟ پھر برابر بھی اللہ نے کیا، ٹھیک کیا، یعنی ہر چیز جس جگہ مناسب تھی اللہ رب العزت نے اس طرح انسان کو بنایا ہے. اور پھر فرمایا کہ سب سے اچھا انسان کو بنایا ہے. آگے صورت آ رہی ہے والتین وطور سینین وہذا. یہ اللہ قسم اٹھا کے آنے نے لقد خلقنا الانسان فی. اللہ فرمانے نے ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں بنایا ہے. ساریاں مخلوقہ کولوں زیادہ اچھی صورت اللہ نے انسان عطا فرمائی. والذی قدر فہدا، اور او اللہ، او رب. والذی زمانہ اے جس دے نام دی پاکی بیان کرنے دا ذکر ہے. والذی او رب جس نے قدر اندازہ کیا، فہدا پھر راہ بتلایا، راستہ بتلایا. ایک معنی مطلب لفظی معنی اے ہے جس نے اندازہ کیا، فہدا پھر رہنمائی کی. اور مطلبی معنی اس طائب ہے والذی، اور وہ اللہ قدرہ جس نے بندے کے لیے یا مخلوق کے لیے رزق مقرر کیا، فہدا پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا. فہدا پھر اس کو حاصل کرنے کا تو معنی لفظی ہوا والذی قدرہ، وہ اللہ، وہ رب جس نے اندازہ کیا، فہدا پھر رہنمائی کی. والذی اخرج المرعى، وہ اللہ یا وہ رب اخرجا جس نے نکالا، المرعى مرعى مانا چارہ. چارہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ گھاس وغیرہ جانوروں کے لیے. انسان کو بھی بنایا، اس کے لیے بھی رزق کا انتظام کیا، اور اس کے جانوروں کے لیے بھی اللہ نے رزق کا انتظام کیا ہے. کیا وہ جانور فائدے مند ہیں انسانوں کے لیے، لیکن ان کے رزق کا انتظام کس نے کیا ہے؟ کیونکہ رازق، روزی دینے والا، پالنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ ان سارا مسئلہ توحید سمجھ آ رہی ہے نا؟ پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے. وہ رب ہے جس نے سب کو بنایا، فسوا پھر سب کو درست کیا. اور وہ رب جس نے بندے کے لیے قدرہ روزی کا حساب مقرر کر دیا، فہدا پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقے اور ذریعہ بتلا دیا. والذی اور وہ رب اخرج المرعى جس نے نکالا، المرعى چارہ جانوروں کے لیے، گھاس وغیرہ. فجعلہ پھر کر دیا اس گھاس کو، پھر کر دیا اس غثاءً. غثاءً معنی لکھا ہوگا کوڑا، کوڑا. احوا سیاہ، معنی اصل یہ ہے، یہ لفظ لکھا ہے فجعلہ، پس کر دیا اس اللہ نے اس گھاس کو پیدا کر کے، غثاءً خشک، غثاءً خشک، احوا ٹکڑے ٹکڑے، ریزے ریزے. گھاس پیدا ہوتا ہے، گندم
پیدا ہوتی ہے، نکلتی ہے، اللہ اس کو نکالتا ہے، پھر جس وقت وہ پک کے خشک ہو جاتی ہے تو پھر ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے ہو جاتی ہے، یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، یہ اللہ کی طرف سے پھر انعام ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اب اللہ فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ، لفظی معنی کر لو، پھر ایسا معنی کریں گے کہ جس سے پورا ایک کلام اللہ کی جڑی ہوئی نظر آئے گی۔ سَنُقْرِئُكَ، البتہ ہم پڑھائیں گے تجھ کو۔ کس کو کہا؟ ہم تجھ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، پھر تو بھولے گا نہیں۔ تو پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو قرآن سنائیں گے جبرائیل کے ذریعے، پھر آپ کے وہ سینے پر نقش ہوگا، پھر آپ کو وہ بھولے گا نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، مگر جو چاہے اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ جو چاہے، وہ معنی ہے کہ اللہ پہلے کوئی حکم اتار کر قرآن کے ذریعے، پھر اگر اس حکم کو اللہ خود اٹھا دے، ایک وقت کے لیے وہ حکم ہو، آپ کو پڑھایا گیا ہو، اللہ نے آپ کو جو پڑھایا وہ آپ بھولیں گے نہیں، مگر جو اللہ نے چاہا تو اس کو اللہ اٹھا لے گا۔ الا ما شاء، یہ مطلب ہوتا ہے کچھ حکم پہلے دور میں امت کی آسانی کے لیے اللہ نے نازل فرمائے، لیکن پھر اللہ نے وہ ایک خاص وقت تک حکم ہے، بعد میں اللہ نے انہاں حکماں دی جگہ دوسرا حکم بھیج دیتا۔ اس واسطے اس معنی سمجھ لو، الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، مگر جو اللہ نے چاہا وہ آپ کے سینے سے ہم اٹھا لیں گے، لیکن ویسے آپ اس کو بھولیں گے نہیں ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، انہ یعلم الجہر، بے شک وہ رب جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، انہ کا معنی ہوتا ہے بے شک، ہو کا معنی وہ، کون؟ جس کا پہلے تذکرہ ہو رہا ہے، وہ کون ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی، بے شک وہ رب، یعلم جانتا ہے، الجہر اونچے آواز سے پکارنے کو، وما یخفی اور اس کو جو چھپا ہوا ہو۔ جہر کہتے ہیں اونچی بات کو، اور اخفا یخفا پوشیدہ بات کو۔ معنی یہ ہوا کہ اللہ رب وہ ہے جو بندہ مخلوق زبان سے اونچی بات کرے تو تب بھی جانتا ہے، اور اگر اونچی نہ کرے دل میں کرے تو تب بھی جانتا ہے۔ تو یہ دل کی باتوں کو جاننے والا صرف ہر اونچی نیچی بات کو جاننے والا صرف کیا ہے؟ اللہ۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، یہ پھر انعام کے طور پر ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آسان کر دیں گے تجھ کو، ہم لِلْيُسْرَى واسطے آسانی کے۔ اگر ترجمہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے تو اس میں پرانے ذرا لفظ لکھے ہوئے ہیں، آسان یہ ہے نُيَسِّرُكَ، ہم آہستہ آہستہ تجھ کو آسانی تک پہنچا دیں گے۔ ماوری معنی کیا ہوگا؟ وَنُيَسِّرُكَ، ہم آہستہ آہستہ تجھ کو آسانی تک، یعنی جو بیان کرنے میں تنگیاں ہیں، مشقتیں ہیں، ہم ان مشقتوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیں گے۔ آپ یہ اللہ کی پاکیاں، اس کے نام کی بلندیاں بیان کرتے رہے۔ وَنُيَسِّرُكَ، ہم آسان کریں گے کا تیرے لیے، لِلْيُسْرَى
ہر قسم کی آسانی. آگے سمجھ مانا. فذکر پس پھر کیا کر تو فذکر پس آپ نصیحت کریں. آپ نصیحت ان بے شک فعت نفعت ذکرہ فائدہ دے گی نصیحت. فائدہ دے گی نصیحت آپ کرتے رہیں. نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے. یا تو جن کو کی جا رہی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، اگر وہ نہ سمجھے ان کو فائدہ نہ ہو تو نصیحت کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے. کرتے میں اپنا ثواب تو ہوتا رہتا ہے، تو نصیحت فائدہ دیتی ہی دیتی ہے. یا نصیحت جن کو کی جاتی ہے وہ مان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، تو ان کو بھی فائدہ ہو گیا، تو کرنے والے کو بھی فائدہ کہ اس کو ثواب مل رہا ہے. اور اگر نہ مانے کوئی تو نہ مانے، پھر بھی نصیحت کرنے والے کو کیا ہو رہا ہے؟ ثواب تو ہو رہا ہے. تو سمجھانا اللہ کی بات، اس کو نہ چھوڑیں، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا. ایک معنی اس کا یہ ہے. آگے سیذکر من یخشی. سیذکر ان قریب سمجھ جائے گا، ان قریب نصیحت پکڑے گا، من یخشی وہ جس کو اللہ کا ڈر ہوگا. یخشی کا معنی مطلب یہ ہوا کہ نصیحت سے فائدہ اس کو ہوگا جس کو اللہ کا ڈر ہوگا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. وَيَتَجَنَّبُهَا اور دور رہے گا اس نصیحت سے الاشقا جو بڑا بدبخت ہے، بڑا بد قسمت ہے، بدبخت ہے. یعنی نصیحت کو نہیں سنے گا، نہیں مانے گا، جو کون ہے؟ بدبخت ہے. الذی یصلی النار الکبریٰ. الذی اب وہ الاشقا جو بدبخت ہے، نصیحت نہیں مانتا، نہیں اس کو سمجھتا. الذی وہ ہے یصلی جو داخل ہوگا النار الکبریٰ. النار نار کا معنی الکبریٰ بڑی، وہ آگ، وہ اشقا الذی وہ بدبخت یصلی النار داخل ہوگا. کب داخل ہوگا؟ کب؟ قیامت کے دن. النار کس میں؟ کیسی آگ؟ یہ جہنم کی آگ بہت بڑی ہے، اس میں جائے گا. ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ. جب آگ میں جائے گا تو بندہ آگ میں، دنیا میں اللہ نہ کرے کوئی جل جائے تو مر جاتا ہے. مر گیا، دنیا کی تکلیف کیا ہوگی؟ ختم ہو گئی. وہاں یہ کہہ دیا کہ اگر آگ میں چلا گیا تو یہ نہیں ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے گیا تو مر گیا تو تکلیف ختم ہو گئی، نہیں. پھر ثم پھر لا یموت فیہا نہیں وہ مرے گا، فیہا اس میں، جہنم میں وہ مرے گا، ولا یحییٰ اور نہ یہ کیا مطلب؟ نہ مرے گا نہ جیے گا. مرنا تو یہ ہے کہ اس کو تکلیف اس کی ختم ہو جائے اور مر جائے. جینا یہ ہے جس زندگی میں بندے کو تکلیف ہو تو وہ کیا جینا ہوا. تو وہاں مطلب ہے نہ اس کے لیے کوئی سہولت ہوگی کہ وہ اس کو زندگی کہے. مقصد ہمیشہ آگ میں رہنے سے تکلیف میں رہے گا. موت آ کر تکلیف ختم نہیں ہوگی، اور جو زندگی ہے وہ ہمیشہ تکلیف میں ہوگی. تو وہ کیا زندگی ہوئی؟ اس لیے کہا لا یموت فیہا ولا. اور یہ سزا ہمیشہ کی کافر کے لیے ہے. تو اس لیے یہاں جو اشقا ہے اس سے مراد کون ہے؟ کافر. بڑا بدبخت، تو سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ کافر ہے. اس لیے کہ اس کی سزا کبھی بھی آخرت میں ختم نہیں ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان جس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے،
گناہ گار ہے، نماز چھوڑتا ہے، روزے میں کوتاہی کرتا ہے، باقی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو وہ ان گناہوں کی وجہ سے اگر توبہ نہیں کیا ہے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، لیکن ایک سزا ایک حد تک ہوگی، وہ سزا پوری کرنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ مسلمان مومن جو گناہ گار ہے وہ جہنم میں جائے گا گناہوں کی وجہ سے، لیکن پھر سزا پوری کر کے جہنم سے نکل آئے گا کلمے کی برکت سے، ایمان کی برکت سے۔ کافر جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کے لیے چونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمے کی برکت سے وہ محروم ہے، سزا اس کے لیے کیا ہوگی؟ ہمیشہ۔ تو یہ یہاں اشقا پھر کون مراد ہوا؟ کافر، جہاں وہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی نہ اس کی ماں موت آئے گی اور نہ وہاں پر کوئی خاص زندگی ہوگی، تکلیف میں رہے گا۔ آگے قد افلح من تزکا، بے شک یا قد تحقیق پکی بات ہے، قد کا معنی کر رہا ہوں، تحقیق یا معنی کرو پکی بات ہے، افلح کامیاب ہوا، من وہ شخص تزکا جو پاک ہوا۔ پاک کس سے ہوا؟ شرک سے، پاک ہوا کفر سے، پاک ہوا گناہوں سے، یہ شخص کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ کیسے کامیاب ہوا؟ یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تزکا کے مقابلے میں ہے اشقا، تو اشقا ہمیشہ جہنم میں ہے، تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ ہمیشہ کس میں ہے؟ وہ کامیاب ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اب یہ تزکا کامیاب ہوا ہے کیوں؟ وَذَكَرَ اور ذکر کیا اس نے، اسم ربہ نام اپنے رب کا، اپنے رب کے نام کو ذکر کیا، ہر موقع پر اللہ کا دھیان رکھا۔ ایک ہے ذکر زبان سے کرنا، اللہ اللہ، یا لا الہ الا اللہ، یا سبحان اللہ، یا الحمد، یا اللہ اکبر، یہ سارے اللہ کے نام ہیں اور یہ ذکر ہے۔ تو جس نے اللہ کا نام لیا، فصلہ پس کیا پڑھی؟ نماز پڑھی، یہ بندہ کامیاب ہے۔ تو اللہ کا نام لینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی کو ساری کائنات کے کام بنانے والا سمجھا۔ معنی کیا ہے؟ کارساز کا معنی کیا نا۔ سورت کے دو دعوے ہیں، پہلا دعویٰ کارساز صرف کون ہے؟ دوسرا ہاں، تو اس طرح اللہ کا نام لیا کہ اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سارے اختیارات رکھنے والا ہے، اللہ سب کے کام کارساز کا معنی ہوتا ہے نا کام بنانے والا۔ کار یہ فارسی کا لفظ ہے، معنی ہوتا ہے کام، ساز کام بنانے والا، سب کے کام بنانے والا کون ہے؟ ہاں، یہ سورت پورے قرآن کی یہ دو مرکزی باتیں ہیں، یہ سمجھ آ جائیں تو ساری چیزیں ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ وَذَكَرَ اور لیا اس نے یا ذکر کیا، اسم ربی نام رب کا، رب کا معنی فصلہ پس کیا کی؟ نماز پڑھی۔ ہاں، اب نماز پڑھنا بھی گویا کہ قد افلح من تزکا، پاکی یہ ہے، کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کا نام ہر وقت دھیان میں رہے، زبان پر بھی رہے، اور پھر نماز کی بھی کیا کرے؟ پابندی کرے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اب اللہ ایک گویا کہ شکایت کرتے ہیں، شکوہ ہے، بلکہ تؤثرون تم ترجیح دیتے ہو، الحیات الدنیا
دنیا کی زندگی کو۔ یہ کیوں کہا ہے؟ میں نے شروع میں کہا نا کہ توحید کے مسئلے کا انکار مشرک اس لیے کرتے تھے دنیوی اغراض کے لیے، دنیوی مقاصد کے لیے۔ آج بھی جو لوگ شرک میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی شرک میں لگایا ہوا ہے، تو وہ کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے۔ چلو جی بل نذرانے ملوث ہوں، لوگ ہدیے تحفے دے رہے ہیں اور ہاتھوں کو چما رہے ہیں، تو دنیا کی ایک غرض ہے، دنیوی فائدہ، اس کو اللہ نے کہہ دیا کہ بلکہ تو سرونا، کامیابی تو اللہ نے رکھی ہے اللہ کے نام کو بلند کرنے میں، نماز پڑھنے میں، بلکہ تم تو کیا کرتے ہو؟ تو سرونا الحیات دنیا کے پیچھے لگے ہو، حالانکہ والآخرۃ، اور آخرت، خیر و ابقی، دنیا مقابلے میں خیر نہیں ہے، باقی بھی رہنے والی کیا ہوگی؟ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، اب آخر میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا، بے شک یہ بات، بے شک یہ کون سی بات جو اوپر آئی ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی، کہ بھائی اللہ کے نام کی پاکی بیان کرو جو بلند ہے۔ یہ بات کہ اللہ کی پاکیاں بیان کرو، یہ صرف قرآن ہی میں نہیں ہے، بلکہ ان ھذا، بے شک یہ مسئلہ، لفی الصحف الاولی، لفی البتہ بیت، الصحف ورقے، الاولی پہلے، یہ مسئلہ پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ یہ مسئلہ صحف کا معنی کاغذ کرو، ورقے کرو، مراد ہے صحیفہ، کاپی، کتاب۔ کون سا صحیفہ؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، جو صحیفے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اور ان میں بھی یہ بات ہے۔ یعنی مسئلہ توحید صرف قرآن میں نہیں، بلکہ پہلے بھی جتنے نبیوں پر صحیفے کتابیں آئیں ان میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ یہ سب کا مسئلہ ایک ہی رہا ہے، اس کو کہتے ہیں دین توحید۔ دین توحید سب کا ایک رہا ہے، کسی مذہب میں، کسی شریعت میں اس کے اندر فرق نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے نبی آئے؟ 1,24,000 کم و بیش، یعنی کچھ کم یا زیادہ، اس طرح لفظ کہنے سے بات ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو سب نبیوں کے اوپر جو صحیفے آئے، اللہ کی وحی آئی، ان سب میں مسئلہ توحید موجود تھا۔ اس لیے ہمیں بھی حکم ہے قرآن پاک میں کہ اس مسئلے پر قائم رہو۔ ترجمہ لفظی سمجھ آ گیا؟ اب اس کا خلاصہ اس طرح سمجھو کہ سورت نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اللہ بتانا چاہتے ہیں بھائی دنیا میں نہ لگے رہو، دنیا میں، بلکہ اللہ رب العزت کو کارساز اور غیب دان مانو اور شریکوں سے اس کو پاک سمجھو۔ پوری صورت ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ بھائی دنیوی غرضوں میں دنیا کے اوپر دل نہ لگاؤ، بلکہ
اللہ رب العزت کو ہی کارساز سمجھو اور غیب دان سمجھ کر شریکوں سے اس کو پاک سمجھو کہ اس کے ساتھ کارساز ہونے میں بھی کوئی شریک نہیں اور غیب دان ہونے میں بھی کوئی شریک نہیں. یہ دونوں صورتوں کے دعوے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھو اس بات کو بیان کیا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. اس رب کے نام کی بلندیاں بناؤ، بیان کرو، پاکی بیان کرو. پاکی بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کس سے پاکی بیان کرو؟ سورہ الحشر 28واں سپارہ نکالو. دوئی صورت ختم ہو رہی ہے. 28واں سپارے دی دوئی صورت. بالکل آخر دے اندر هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن. معنی کر لو. هو اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی. آگے لفظ کیا ہے؟ دیکھا، عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ ہی ہے غیب کو بھی جاننے والا اور حاضر کو بھی جاننے والا. یہ صفت صرف کس کی ہے؟ عالم الغیب والشہادہ. آگے وہی ہے بے حد مہربان نہایت رحم والا. دیکھا اب بسم اللہ کا معنی صحیح آ گیا تو یہ لفظ بھی آ گئے نہیں تھے قرآن میں، چونکہ لفظ پھر کے آنے. آگے کیا؟ هو اللہ الذی، هو اللہ وہ اللہ، الذی وہ ہے. آگے نہیں ہے کوئی معبود مگر معبود کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں. عبادت کیا کتنی قسمہ؟ شابہ. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. آگے المالک کے معنی؟ مالک میں نا بس، یعنی سارے اختیار رکھنے والا، سارے الملک القدوس جو کہ کیا پاک ہے. آگے السلام وہ سلامتی دینے والا ہے، سلامتی دینے والا ہے. آگے وہ امن دینے والا ہے، امن دینے والا ہے. آگے المہیمن کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، نگہبان. آگے العزیز کا معنی ہوتا ہے زبردست، یعنی زبردست کا معنی جو چاہے وہ کرے، جس کو کوئی روک نہیں سکتا. آگے الجبار بہت سخت، جبار کا معنی آگے بہت بڑائی والا، متکبر بہت بڑائی والا. آگے اے ہن لفظ ہے سبحان اللہ عما یشرکون. اور آکھا ہے نا سبحان اللہ، اتنے بھی آکھا ہے سبح بسم ربک رب کی پاکی بیان کرو. کس چیز سے پاکی ہے؟ سبحان اللہ پاک ہے اللہ، عما ان سے یشرکون جن کو یہ بندے لوگ اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ شریک. تو معنی اب ہوگا، یعنی قرآن نے ہمیں معنی بتا دیا نا. تسبیح کا معنی، سبحان اللہ کا معنی ہمیں کس نے بتا دیا؟ کہ معنی اللہ پاک ہے کس سے؟ شریکوں سے. اللہ پاک ہے کس سے؟ معنی سمجھ گئے؟ سب سے بڑا معنی اس کا یہ ہوگا کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے. اب ہم سبح اس کا معنی یہ کریں گے سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کرو اس رب کی جو بلند ہے
یعنی شریکوں سے اس کو پاک بتاؤ، یہ کہو کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اس کا شریک نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی اور مخلوق کی کوئی چیز ہے، وہ شریکوں سے پاک ہے۔ ہاں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہو اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ عیب سے پاک ہے، اللہ کسی قسم کی کمزوری سے بھی وہ پاک ہے۔ یہ ساری باتیں بعد کی آئیں گی، شریکوں سے پاک ہونا پہلے۔ یا اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ ماں باپ سے پاک ہے، یہ بات بھی لم یلد ولم یولد۔ تو یہ ہو گیا معنی خلاصہ اس صورت کا کہ اللہ کو شریکوں سے پاک بتاؤ، دنیا کی طرف نظر نہ رکھو۔ سورت کا خلاصہ کیا ہو گیا؟ اللہ کو شریکوں سے، دنیا کو شریکوں سے پاک بتاؤ کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ دنیوی لالچ میں آ کر اس مسئلے کو مت چھوڑو۔ کیوں؟ دنیا تو باقی رہنے والی نہیں ہے، تم نے دنیا کو ترجیح دے دی، حالانکہ وہ دنیا بہتر نہیں، آخرت بہتر ہے۔ سورت کے آخر میں بات آ گئی نا؟ ہاں، یہ اس طرح اس کا مطلب جو ہے خلاصہ سمجھ لو۔ اب اس میں دیکھو اللہ نے صفت بیان کی اپنی دعویٰ کارسازی والا، فرمایا سبح اسم ربک آگے کیا ہے؟ الذی، یہ دعویٰ ہے کہ سب کچھ بنایا کس نے؟ خلق فسوا، پھر برابر کیا، یعنی کام کرنے والا بھی بنانے والا صرف کون ہے؟ یہ سورت کا دعویٰ اس جگہ اس آیت میں بیان ہو گیا۔ والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، یہ سارا یہ دعویٰ سورت ہے، مسئلہ توحید ہے۔ آگے سنقرئک، یہ کیا بیان ہے؟ تو اس کو سمجھو کہ اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں جب تم اس دعوے کو دنیا کو بتاؤ گے، جو اوپر بیان ہوا ہے یہ دنیا والوں کو بتاؤ گے، تو پھر سنقرئک، تمہیں انعام دیا جائے گا قرآن کی صورت میں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، پھر تمہیں ہم پڑھائیں گے، پھر تم بھولو گے نہیں۔ تو قرآن پاک کی سمجھ مل جائے گی، قرآن پاک مل جانا، قرآن کا تحفہ آپ کو دیں گے اور آپ قرآن پھر یاد رکھیں گے۔ تو اللہ کی توحید کو بیان کرو، قرآن ساتھ دے گا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ معنی سمجھ گئے ہو؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی توحید دنیا کو بتاؤ، انعام کے طور پر تمہیں قرآن دیا جائے گا۔ توحید والے جو ہوتے ہیں وہ قرآن بتلاتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک دیا اور ہم اسی کو بیان کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا معنی؟ سمجھ آئی نہیں؟ تو قرآن پڑھنا پڑھانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، لوگوں کو سکھانا۔ آگے اس کے بعد انہ یعلم الجہر وما یخفی، یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ ہاں، عالم الغیب صرف کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس میں دیکھو کہا جب تم اس بات کو سمجھ کر دنیا کو بتاؤ گے تو اس پر بھی انعام ہم دیں گے، آپ کی تکلیفوں کو، سختیوں کو دور کر دیں گے۔ نیسرک للیسری، یہ ہو گیا انعام دوسرے دعوے کو بیان کرنے پر، دوسرے دعوے کو ماننے پر۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، فذکر ان نفعت الذکریٰ، اس میں اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ تسلی دے رہے ہیں۔ تو ایک معنی تو یہ ہے
کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، نصیحت فائدہ دیتی ہے، نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ ایک معنی عام طور پر یہ کی جاتا ہے، میں نے اس کے لیے بتایا نصیحت فائدہ دیتی ہے، یعنی ایک تو ہے جس کو کر رہے ہو اس کو فائدہ ہو جائے گا، وہ مانے گا تو، اگر خود نے نہیں بھی مانا تو پھر بھی آپ نصیحت کرتے رہے، آپ کا اپنا فائدہ تو ہوگا نا، اس پر ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ ہے نصیحت کرنا ضروری ہے، ایک معنی یہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے فذکر ان فعات ذکر، اگر نصیحت فائدہ دے، بعض نے معنی کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ نصیحت ان کو کرو جو فائدہ حاصل کریں، جو توجہ ہی نہیں کرتے، پرواہ ہی نہیں کرتے، ضد میں آگے ہیں، ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ کچھ نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ آپ نصیحت اس وقت کریں جب نصیحت کیا دے؟ فائدہ دے۔ فائدہ کس کو دے گا؟ دے گی جس کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے۔ تو جو ضد میں آ گیا ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، تو آپ فرمایا کہ زیادہ اس کے پیچھے پڑنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ پہلا معنی ذرا زیادہ واضح اور آسان ہے۔ اس پر اگلی آیت ہے سیذکر من یخشی، یہ بھی ایک قسم کی گویا کہ بشارت ہے اس شخص کے لیے جو اس نصیحت کو مان لے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اس کو تعبیر کرتے ہیں یہ اللہ ڈرا رہا ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن پاک کے سمجھانے کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے، کبھی اللہ بشارت دیتا ہے، خوشخبری، کیا دیتا ہے؟ اور کبھی اللہ ڈراتا ہے اپنے عذاب سے، اس کو کہتے ہیں تخویف۔ دونوں طریقے ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ تو پہلے دیکھیں سیذکر من یخشی، یہ تسلی بھی ہے اور بشارت ہے، اور آگے یتجنبها الاشقی، یہ کیا ہے؟ ڈراوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اے جس طرح بچوں کو، بچیوں کو سکولوں میں استاد تسلی دیں، خوشخبری سنائے کہ آپ نے اس طرح محنت کی تو یہ رزلٹ آئے گا، انعام آپ کو دیا جائے گا، یہ تسلی ہوتی ہے، بشارت ہوتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے محنت نہ کی تو پھر آپ ناکام ہوں گے، آپ کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ سزا سے ڈرانا بھی مطلب یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح تسلی بھی جو ہوتی ہے یا بشارت ہوتی ہے تو وہ بھی رغبت دلانے کے لیے۔ تو قرآن پاک کے اندر دونوں باتیں آتی ہیں، کبھی اللہ ڈراتا ہے، کبھی اللہ بشارت دیتا ہے۔ تو یہ بشارت ہو گئی، وَيَتَجَنَّبُهَا، یہ ڈراوا ہو گیا۔ آگے قد افلح من تزکا، یہ بھی کیا ہے؟ بشارت ہے۔ قد افلح من، پاک تحقیق کامیاب ہوا، تزکا جو پاک ہوا، کس چیز سے پاک ہوا؟ شاباش، کس سے پاک ہوا؟ سب سے بڑا شرک ہے نا، اس سے پاک ہوا۔ فصلی، پس نماز پڑھی، پھر اس نے اللہ کا نام لیا۔ بل تو سرون الحیات الدنیا، یہ ہے دنیا سے بے رغبتی۔ بول چھوڑو، بھائی دنیا کو ترجیح نہ دو، آخرت کو ترجیح دو۔ اس لیے دنیا میں اتنا کچھ کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کچھ کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ تو دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، چند دن ہے، آخرت کی ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ یہ باتیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں قرآن کے ذریعے بھی، اور اس سے پہلے تورات، انجیل اور جتنے بھی صحیفے ہیں ان کے ذریعے بھی یہ اللہ اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس لیے اس پر انسان کو پکا رہنا چاہیے۔ تو معنی مطلب سمجھ آ گیا؟ ہاں، تو سورت کو اس طرح سمجھنا ہے کہ بھائی سورت کے اندر اللہ نے دو دعوے رکھے ہیں۔ کیا رکھے ہیں؟ نمبر 1،
کارساز ہونا کہاں سے بیان کیا؟ الذی خلق والذی قدر والذی اخرج المرعى فجعلہ، یہ سارا کارساز ہونا ہے، یہ پہلا دعویٰ ہے۔ اس پر پھر آگے بیان کرو گے تو انعام ہے سنقرئک فلا تنسى، آگے پھر آ گیا انہ یعلم یہ دوسرا دعویٰ ہے کہ ہر چیز کو جاننے والا عالم الغیب صرف کون ہے؟ فرمایا اگر اس پر پکے رہو گے تو نیسرک للیسرا، ساریاں تنگیوں کو اللہ تم دور کر کے تمہارے لیے راستے کیا کر دے گا؟ آسان کر دے گا۔ آگے فذکر ان نفعت الذکر، اسی بات کی دنیا کو نصیحت کرتے رہو، بھائی سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہے، سب کچھ جاننے والی ذات اللہ ہے، اس لیے صرف عبادت بھی کیا کرو؟ صرف اسی کی کرو۔ یہ وہی سورت کا خلاصہ۔ اب تھوڑا سا تکرار کرو۔ جی جی اتوار چھٹی ہے تو دوسری صورت بھی پڑھ لیں۔ جی ٹھیک، چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الغاشیہ، یہ سورت بھی کیا ہے جی؟ مکیہ۔ الغاشیہ اس کا نام ہے، پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہوا ہے الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ نام ہوا سورت کا اس وجہ سے کہ پہلی آیت میں آیا ہوا ہے۔ اب اس کا پہلے معنی کرو۔ اس میں بھی پہلی سورت میں اللہ کی توحید بیان ہوئی، پہلی سورت میں، اور ساتھ ساتھ اس میں دنیا سے بے رغبتی کا ذکر کیا گیا۔ اب اس صورت میں اللہ نے اللہ کی توحید کو نہ ماننے والوں کے لیے تخویف بیان کی ہے۔ کیا بیان کی ہے؟ ڈر بیان کیا، ڈراوا۔ اس کو کہتے ہیں نا سورت کا ماقبل سے جوڑ، ربط۔ کیوں؟ یہ اللہ کی کلام ہے اور کلام باری میں بے ربطی نہیں ہے کہ کوئی ادھر کی ہو کوئی ادھر کی ہو، تو آسان لفظ ہے۔ پہلی صورت میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ مسئلہ توحید، اور ساتھ ساتھ بیان کیا دنیا کی بے رغبتی کو، تزہید من الدنیا۔ تو اب اس صورت میں اللہ کی توحید کو نہ ماننے پر قیامت کا، دنیا کا عذاب جو ہے اس کا ڈراوا بیان کیا کہ اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگے؟ عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ اب دیکھو قیامت کا ذکر ہوگا، هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک، کیا اتاک پہنچی تجھ کو، حدیث الغاشیہ حدیث بات، الغاشیہ چھا جانے والی کی، غاشیہ ڈھانپ لینے والی کی۔ وہ ڈھانپ لینے والی کیا ہے؟ قیامت۔ بولو ڈھانپ لینے والی کیا ہے؟ قیامت۔ اب حل عطا کا سوال کر کے کہہ دیا، یا معنی اس کو کر لو، حل عطا کا پکی بات ہے۔ آپ کے ترجمہ میں لکھا ہوا گا کچھ پہنچی ہے یا کیا پہنچی ہے تجھ کو، یعنی یقیناً پہنچی ہے۔ تمہارا اس طرح کریں گے، حل عطا کا تحقیق پہنچی تجھ کو، حدیث الغاشیہ بات چھا جانے والی کی۔ وہ چھا جانے والی کیا ہے؟ ہاں، سب کو ڈھانپ لے گی، سب کو گھیرے میں لے لے گی، یعنی وہ آفت جو ڈھانپنے والی ہے، یہ معنی ہوگا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ بہت سارے چہرے، وجوہ کا معنی
نہیں صرف چہرے نہیں ہیں، بہت سارے. ہاں یہ وجوہ ان پر جو دو زبریں پڑھی ہیں نا، اس کا معنی ہے بہت سارے چہرے. یوم دن، اس دن، خاشعتن، کیا ہوں گے؟ ہاں جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے. کس کے سامنے؟ ہاں وہ دن آنے والا ہے کہ سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، چہرے نیچے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ. عاملۃ، عاملہ کا معنی ہوتا ہے محنت کرنے والے، کام کرنے والے. ناصبۃ، تھکے ہوئے. ناصبہ کن معنی؟ ہاں، کیا مطلب ہے کہ کئی لوگ وہاں پر چہرے جھکائے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن، اور دنیا کی محنت و مشقتیں جو انہوں نے کی ہیں اس میں تھکاوٹ ان کو ہوئی ہوگی، لیکن ان کا کوئی عمل قبول ہو بوجہ ان کے کفر کے، بوجہ ان کے شرک کے. کافر مشرک بڑی محنتیں کرتا ہے لیکن اس کا کوئی عمل قابل قبول ہو کیوں نہیں ہوتا؟ ایمان نہیں ہوتا صحیح. جب ایمان نہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اس کی نیکی کوئی قبول ہو نہیں ہوتی. عاملۃن، محنت کرنے والے، کام کرنے والے. ناصبۃن، تھکے مانے. تسلا نارن حامیہ. تسلا، داخل ہوں گے یا گریں گے. تسلا کا معنی آسان کر لو، داخل ہوں گے. نارن حامیہ، جی ہاں دہکتی ہوئی، دیکھتی ہوئی نہیں، دہکتی ہوئی ہوگا لکھا. ایسی آگ میں جو کہ جوش مارتی ہوگی. حامیہ کا معنی ہاں بڑکتی ہوگی، دہکتی ہوگی، شعلے مارتی ہوئی آگ میں. تو معنی کر لو تسلا، داخل ہوں گے آگ میں. حامیتن، ہاں بڑکتی ہوئی آگ میں. کیا معنی کر لو؟ ہاں جو لفظ اگر ترجمہ میں لکھا ہوا ہے تو اس کو بھی سمجھ کے اپنی مطلب زبان میں اس کو ڈال سکتے ہو. تسقا، تسقا من عین آنیہ. تسقا، پلایا جائے گا پانی ان کو. من عین، چشمے سے. آنیتن، جو کہ کھولتے ہوئے، ابلنے والے چشمے سے. کیا مطلب ہے؟ ابلتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. تو تسقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلائے جائیں گے. من عین، ایک ایسے چشمے سے. آنیتن، جو کہ کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا ہوگا، سخت گرم ہوگا. لیس لہم طعام، ہاں جی، الا من ضریع، نہیں ہوگا لہم ان کے لیے، طعام کھانا، الا من ضریع، مگر کانٹے دار درخت. زرعی ایک خاص قسم کا کانٹا ہے، تو اس کو کہہ دیتے ہیں تھور کا درخت، جو کانٹے دار بھی ہے اور کڑوا بھی ہے. تو یہ کوئی کھانے کی چیز ہوئی. پانی مانگیں گے تو پانی ملے گا ابلتا ہوا، اور اگر کھانے کی ضرورت ہوگی تو کیا دیا جائے گا؟ کانٹے دار درخت. کانٹے مطلب کانٹے کانٹے دیے جائیں گے جس سے منہ بھی زخمی ہو جائے گا. تو کھانا تو نہ ہوا نا صحیح نا. یہ کس کے لیے سزا ہے نا؟ یہ ان کے لیے سزا ہے جنہوں نے مسئلہ توحید کو نہیں مانا. مسئلہ توحید کو اے قرآن ان کے لیے تخفیف بیان کر رہا ہے نا. پچھلی صورت میں بتایا مسئلہ توحید کو مانو. وہ کیا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو شریکوں سے. جو اس کو نہیں مانے گا وہ غاشیہ آئے گی، چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، کھانا ان کے لیے کانٹے ہوں گے، پینا ان کے لیے ابلتا ہوا پانی ہوگا. لا یسمنو، لا یسمنو، نہ موٹا کرے گا. ولا یغنی،
اور نہ دور کرے گا من جوعن بھوک کو، یعنی اس سے جسم کو فائدہ نہیں ہوگا، بھوک بھی دور نہیں ہوگی۔ لا یسمن کا معنی ہے کھانے سے جسمانی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی بھوک کیا ہوگی، ختم ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اب پہلے آیا نا وجوہ یومئذ، بہت سارے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن وجوہ، یہاں بھی بہت سارے چہرے، یومئذ اس دن، ناعمہ کیا ہوں گے؟ یہ کون ہے؟ یہ بشارت ہے کن کے لیے؟ جنہوں نے مسئلہ توحید کو مانا ہے۔ لسعیہا راضیہ، لسعیہا وہ اپنی کوشش پر، راضیتن کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ کوشش سے مراد ہے ان کی دنیا میں جو عبادات ہوئی ہیں، کام ہوا ہے، اس پر وہ راضی ہوں گے۔ ان کے لیے کیا تھا؟ عاملۃ ناصبہ، وہ اپنے کام سے تھکے ماندے ہوں گے، فائدہ ان کو نہیں ہوگا، لیکن یہ اپنی کمائی سے، اپنی کوشش سے کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ کدھر ہوں گے؟ فی جنت عالیہ، فی جنت باغات میں، عالیۃ جو کہ کیا ہیں؟ بلند ہیں۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے فیہا اس جنت میں، لاغیہ بیہودہ بات، بکواس، گالی گلوچ، یہ جنت کا منظر ہوگا، وہاں بری باتیں بھی نہیں سنیں گے۔ فیہا عین، اس میں، اس جنت میں چشمہ ہوگا، جاریتن جاری، بہتا ہوا، یعنی اللہ وہاں ان کے لیے بھی چشمہ رکھے گا۔ اب اس چشمے کی وضاحت دوسری جگہ آتی ہے، یا مطلب یہ ہے کہ نہریں ہوں گی، دودھ ہے، شہد ہے، اسی طریقے سے اچھا پانی ہے اور شراب ہے وہ جنت کا، تو یہ اچھا پانی ان کو وہاں پر ملے گا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں، اس جنت میں، سرر کیا ہوں گے؟ تخت ہوں گے۔ سرر کس کو کہتے ہیں؟ مرفوعۃ اونچے اونچے، معنی اس کا یہ ہے کہ آپ اونچے ہوں گے، یعنی یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اوروں کو بھی اونچا کر دیں گے، اوروں کو بھی، بیٹھنے والوں کو اونچا کریں گے۔ جس طرح اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ، اونٹ کو دیکھو نا، اس پر بیٹھنے کے لیے بندہ اس کو بٹھاتا ہے تو وہ نیچے ہو جاتا ہے، پھر بندہ اس پر بیٹھ جائے تو وہ اٹھتا ہے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جنت کے جو تخت ہوں گے، وہ جب بندے بیٹھیں گے تو وہ نیچے ہو جائیں گے، لیکن پھر بیٹھ جائیں گے تو وہ ان کو بھی کیا کریں گے؟ اونچا کر دیں گے۔ یہ معنی ہوگا فیہا سرر، اس جنت میں تخت ہیں، مرفوعۃ جو کہ اونچا کرنے والے ہیں، اونچا کس کو؟ بیٹھنے والے کو، بندوں کو، بیٹھنے والوں کو۔ وہ اکواب موضوعہ، اکواب، اور اس میں کیا ہوں گے؟ پیالے ہوں گے، گلاس ہوں گے، موضوعۃ رکھے ہوئے، چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے، اچھے اچھے۔ ونمارق مصفوفہ، اور اس میں تکیے ہوں گے، نمارق کا معنی، جی نمارق کا معنی کیا ہے؟ تکیے ہوں گے، مصفوفۃ صفوں میں لگے ہوئے، بچھے ہوئے۔ وزرابی، اور اس میں ہوں گی قالینیں، زرابی کا کیا معنی؟ مبسوسۃ پھیلائی ہوئی، بچھی ہوئی، بیٹھنے کے لیے قالینیں ہوں گی عمدہ قسم کی، اور ٹیک لگانے کے لیے صفوں میں لگے ہوئے کیا ہوں گے؟ تکیے ہوں گے۔ کس کے لیے؟ مسئلہ توحید کو ماننے جنہوں والے۔ نے مسئلہ توحید کو دیکھیں، دو طبقے آ گئے، بشارت بھی آ گئی ہے اور تخویف بھی آ گئی ہے۔ سورت کے شروع میں تخویف آئی نہ ماننے والوں کے لیے،
اور آگے چل کر وجوہ یومئذ ناعمۃ سے بشارت آئی کس کے لیے؟ ماننے والوں کے لیے کہ یہ تمہیں جنت میں ملے گا۔ دنیا میں کیا ہے؟ آگے دیکھو، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ اب اللہ قدرت اپنی کے نمونے بیان کرتا ہے بندے کو سمجھانے کے لیے۔ کس کو سمجھانے کے لیے؟ یہ نمونہ ہے۔ افلا ینظرون، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کنہوں نے بھائی؟ لوگوں نے، دنیا والوں نے، الی الابل، کس کی طرف؟ کیف خلقت، کیسے وہ بنائے گئے ہیں، کس طرح بنائے گئے؟ بنائے کس نے؟ اونٹ کی طرف دیکھو کہ اس کو کیسے بنایا گیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کیف رفعت، کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، اور طرف پہاڑوں کے نہیں دیکھا، کیف نصبت، کیسے ان کو کھڑا کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ، اور طرف زمین کے نہیں دیکھا، کیف سطحت، کیسے وہ صاف طور پر بچھا دی گئی ہے۔ یہ اللہ اپنی قدرت کے نمونے دکھاتے ہیں۔ کہ دیکھو بھائی، اونٹ جیسی چیز اللہ نے بنائی ہے، طاقتور۔ اللہ اکبر۔ اونٹ جو ہے نا، اس کو اللہ نے اپنی قدرت کے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔ صاحب ذوق علماء نے ایک بات لکھی ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، اللہ بندوں کو کہتا ہے، ان کو جن کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی سبح اسم ربک رب کے نام کی پاکی کو بیان کرو، شریکوں سے اس کو پاک بتاؤ، تو نمونہ یہ بیان کیا کہ بھائی تمہیں چاہیے کہ اپنا حوصلہ جو ہے اونٹ کی طرح بناؤ، اپنا حوصلہ، تب تو یہ بیان کر سکو گے۔ اونٹ بڑے حوصلے والا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہے کہ 7 دن اگر اس کو پانی نہ ملے تو یہ پھر بھی برداشت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سفر میں دیکھو کتنا حوصلے والا ہے کہ ایک بوجھ اس پر لاد دیا جاتا ہے اور وہ صحراؤں میں، اس کو سفینۃ البحر کہتے ہیں، یعنی سفینۃ البر، جنگلوں کی کشتی، جہاز۔ تو چونکہ عرب لوگ اس پر زیادہ سفر کرتے تھے، بوجھ اتنا لادا ہوتا ہے اور یہ چلتا ہی رہتا ہے، 7 دن پیاسا رہ کر بھی یہ کام کرتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی توحید جو ہے، اس طرح اس کو سمجھو اور سمجھاؤ، لیکن حوصلے کے ساتھ۔ حوصلہ کیسا ہونا چاہیے؟ اونٹ جیسا مضبوط رہ کر۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو دیکھو وہ کیسے بلند کیا گیا ہے۔ جب تم یہ حوصلہ رکھو گے تو اللہ آسمان جیسیاں بلندیاں نصیب فرمائے گا، یعنی عزت نصیب فرمائے گا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھو کس طرح ان کو گاڑا گیا، کھڑا کیا گیا ہے، تو اس پہاڑوں کی طرح مضبوط رہ کر تم کام کرو۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو کیسے بچھائی گئی ہے۔ اب زمین کتنی عاجز ہے کہ پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، یہ اللہ کی پیدائش ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ عاجزی تمہارے اندر بھی بیان کرنے میں اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح زمین کے اندر عاجزی ہے، تو پھر اس سے فائدہ ہوگا۔ حوصلہ کیسا ہو جی؟ اونٹ جیسا۔ بلندیاں کیسے ملیں گی؟ آسمان جیسی۔ کس طرح ملیں گی؟ جب مضبوطی اختیار کرو گے، کیسی؟ پہاڑوں جیسی۔ عاجزی کیسے کرو گی؟ زمین جیسی۔ فذکر، اب فرمایا فذکر، پس سمجھائیں آپ، نصیحت کریں آپ، انما انت مذکر، بے شک تیرا کام ہے، تو ہے ہی کیا؟ سمجھانے والا۔ آپ نصیحت کرتے رہیں۔ فذکر، پس آپ سمجھائیں، انما انت، بے شک تو، مذکر ہے ہی کیا؟
بس آپ کا کام کیا ہے؟ سمجھانا، باقی نہیں مانتے. لست علیہم بمسیطر، نہیں ہے تو ان کے اوپر کوئی بمسیطر، داروغہ یعنی ذمہ دار. بندے کا کام ہے، نبی کا کام ہے سمجھانا. آگے ماننا نہ ماننا یہ بندے کا اپنا کام ہے، اور اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. ہر آدمی کے لیے جتنا اس کو پتہ ہے اتنا اگلے کو سمجھانا ضروری ہے، منوانا ضروری نہیں ہے. آپ کو یہ تسلی دے دی کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، لیکن یہ نہ فکر کریں کہ مانا نہیں ہے تو آپ اس پر پریشان ہوں. الا من تولا و کفر، مگر جس نے تولا منہ پھیرا، و کفرا اور انکار کیا، یعنی بندہ ضد میں آ گیا ہے اور بات سننے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اب اس کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں. اس کے لیے کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، بس اللہ اس کو عذاب دے گا. العذاب الاکبر، بڑا عذاب. بڑا عذاب کون سا ہے؟ پیچھے آ گیا نا، جہنم کا. النار الکبریٰ، بڑی آگ، وہ جہنم کا عذاب ہے آخرت میں. ان الینا ایابہم، اب آخرت کو بیان کر دیا. بے شک الینا، ہماری طرف، ایابہم، ان کا لوٹ کر آنا ہے. مطلب یہ ہے آپ ان کو اب چھوڑ دیں، کدھر جائیں گے؟ آخر ہمارے ہی پاس آئیں گے. آخر ہاں، ثم ان علینا حسابہم، بے شک پھر ہماری ذمہ داری ہے حسابہم، ان سے. ہاں، تو یہ طرح ہی ہے نا، جس طرح کوئی لڑکا، بچہ، بچی بات نہ مانے، نس پہ آگے پیچھے، تو بندہ پھر آنا ہے چھوڑو ذرا، مڑ کے میرے ہی کو لاسی نا. اللہ پاک بھی آنا ہے بس آپ ان کو سمجھائیں. ہاں، جو نہیں مانتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں، آخر ہمارے ہی پاس آئیں گے اور حساب و کتاب ہم کر لیں گے. تو یہ ہوا سورت کا ترجمہ. اب اس کے اندر جو بات تھی وہ بھی آپ کے ذہن میں آ گئی ہے کہ اللہ نے پہلی سورت میں مسئلہ توحید کو بیان کیا. کیا بیان کیا مسئلہ؟ کہ ہر چیز کا کام کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ، اور ہر ایک کو جاننے والا بھی صرف اللہ ہی ہے. اب اس صورت میں نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوا بیان کیا اور ماننے والوں کے لیے بشارت بیان کر دی. دونوں کا نتیجہ بتا دیا ہے. یہ اس طرح صورتوں کو ذرا یاد کر لیں تو ترجمہ بھی اور مطلب بھی.